آپ تو وابستگان امام المتقین میں سے ہیں. آپ کو شکوک و شبہات کی آندھیاں کبھی ہراساں نہیں کر سکتی، کبھی ہراساں نہیں کر سکتی. تھوڑی سی گفتگو اور آگے بڑھے. ابھی تک میں نے یہ عرض کیا کہ الفقہ فی اللغت الفہم، لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے کتاب لغت میں فقہ کے معنی فہم کے ہیں، سوجھ بوجھ سمجھ. جب اس کلمے کو لے کر ایک مخصوص مفہوم میں استعمال کیا گیا، اور وہ مفہوم تھا کہ ہمیں دین کے، شریعت کے، فروعات شریعت کے مسائل کو ان کے دلائل سے حاصل کر کے ثابت کرنے کا جو علم ہے، اس کا نام رکھا گیا علم فقہ. اب ظاہر ہے کہ وہ جو ٹیکنیکل تعریفات ہیں ان کی گنجائش نہیں ہے یہاں پر، لیکن تقریباً میں نے اس کا عام فہم ترجمہ کر دیا ہے کہ علم فقہ هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ. یہ وہ علم ہے کہ جو شرعی اور فرعی احکام کا علم ہے، مگر صرف احکام کا علم نہیں، بلکہ ان کے تفصیلی دلائل سے، دلیلوں کے ساتھ. کون کہتا ہے کہ شریعت بے دلیل ہوتی ہے؟ نحن ابناء الدلیل، ہم سب کے سب دلیل کے فرزند ہیں. قدم قدم پر یہ جملہ کہتے ہیں نحن ابناء الدلیل. دلیل لائیے مان لیں گے، دلیل نہیں ہے نہیں مانیں گے. کوئی ایک حکم ایسا نہیں ہے شریعت کا جس کے پیچھے دلیل نہ ہو. ممکن نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے کوئی بات کی جائے فقہ کے میدان میں. اسی لیے فقہ کو وہ لوگ ناپسند کر سکتے ہیں جو دلیل نہ رکھتے ہوں. دیکھیے آپ حضرات عملی زندگی کے لیے بھی کچھ چیزیں لے کر جایا کیجئے. ہر شخص دیکھیے اپنی معاملات زندگی میں دیکھیے گا، آپ کسی سے گفتگو کریں، اگر آپ منطقی گفتگو کر رہے ہیں، علمی گفتگو کر رہے ہیں، آرگومنٹس آپ کے درست ہیں، ریزنیبل گفتگو ہو رہی ہے، اور